اسلاموفوبیا کی ایک ہم بات کرتے ہیں، کیا واقعی یہ ایک عوامی خوف ہے، یا اس کو ہم اس طرح سے بھی سے دیکھتے ہیں کہ سیاسی طور پر ایک منصوبہ بندی کر دی گئی ہے، جو کہ جس کا ہدف ایک خاص ریلیجن کہہ لیں، ایک فیتھ کہہ لیں، اس کو سامنے رکھ کے کیا جا رہا ہے؟ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اسی پس منظر کے اندر ظاہر ہے کہ وہ مسلم اقلیتیں جو وہاں پہ آ جاتی ہیں یا وہاں پہ رہتی ہیں، ان کے ساتھ اس میں سے کیا چیز سب سے زیادہ آپ کو جس نے کہتے ہیں نا ایک جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے؟ میں نے بھیجت یہ جو آپ کا سوال ہے کہ جھنجھوڑ دیا مجھے شک میں، کہ کیا چیز ایسی تھی جو میں دیکھ کے میں پریشان ہو گیا، جذباتی ہو گیا. تو میرے لیے جو آپ نے پہلے ذکر کیا تھا، یہ جو ینگ لڑکا تھا احمدو، احمدو کی جو مثال تھی، اٹ کنٹینڈ اسلاموفوبیا. وہ وکٹم تھا اسلاموفوبیا کا. وہ ایک مہاجر تھا سیکنگ اے بیٹر لائف ان یورپ. وہ ایک ینگ مسلم تھا، بڑا خلوص اس میں تھا. اور اس کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کافی وقت، میں اور میری ٹیم کافی وقت اس کے ساتھ گزارا ہے. تو اس کا قصہ یہ تھا ورتھ ریپیٹنگ. وہ گیمبیا ایک ملک ہے مغربی افریقہ میں، وہاں سے اس کے پیرنٹس ڈائیورسڈ. یہ سب سے بڑا بیٹا تھا. تو اس نے اپنا فرض سمجھا کہ میں کسی طرح اگر یورپ جا کے کچھ پیسے کما لوں تو میں اپنے پیرنٹس کو بھی واپس جوڑ دوں، اور میری فیملی میں جو بچے ہیں، میرے بھائی بہن، ان کا بھی میں خیال کروں. تو یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا، وہ جو ایلڈسٹ سن ہے وہ فیل کرتا ہے کہ یہ سب میرے کندھوں پر ہے، میں ذمہ دار ہوں اپنے خاندان کے مستقبل کا. تو یہ احمدو وہاں سے نکلتا ہے. اب سوچیں آپ بھیجت، میں تو حیران، اس کی قصہ سن کے حیران ہو گیا. نکلتا ہے، نہ اس کے پاس پاسپورٹ ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کوئی کاغذات ہیں. اور وہاں سے ہی ٹریولز تھرو نارتھ افریقہ، تھرو دا سہارا ڈیزرٹ. آپ سوچیں وہ ڈیزرٹ کے تھرو نکلتا ہے، اینڈ ہی ریچز لیبیا. لیبیا سے وہ ایک چھوٹی سی جو بوٹ ہوتی ہے جس میں 40 پیسنجرز گھسے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی خطرناک بوٹ کی، وہ اینی منٹ وہ ڈوب سکتی ہے. وہاں سے کسی طرح یہ سسلی پہنچتا ہے ٹو کٹانیا، ایک چھوٹا سا ایک پورٹ ہے ان سسلی. وہاں میری اس سے ملاقات ہوتی ہے. میں مسجد امام صاحب کے ساتھ گیا ہوا تھا، تو وہاں وہ اس نے بتایا کہ بھئی وہ ایک گیمبیا سے ریفیوجی آیا ہوا ہے اور ہم نے اس کو پناہ دی ہے. تو میں نے کہا I must talk to him. تو we had long interviews with him. اور بہت ہی I was very impressed by him. میں نے اس کو کہا کہ احمدو، تمہارا نام احمد ہے، میرا نام بھی احمد ہے، تو ہمارے ایک قسم کا رشتہ بنتا ہے. تو I want to talk to you. تو پہلے وہ ذرا تھوڑا سا کھچا ہوا تھا. He had very bad experiences on the journey. اس کو پیٹا ویٹا بھی تھا اٹلی میں، گورو ریسس نے. تو اس نے مجھے بتایا اپنا قصہ. اور اس کو سب سے زیادہ افسوس جو تھا بہجت، اٹ واز ہارٹ بریکنگ. اس کو فکر نہیں تھی کہ اس کا فیوچر کیا ہے. اس کو شاید پکڑ کے جیل میں ڈال دے، یا کوئی قتل کر دے، کوئی ریسس چھرا بھونک دے. اس کو یہ فکر تھی کہ اس کے والدین پریشان ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. He was very emotional. I said, why don't you talk to them? تو کہنے لگا اس کے پاس $1 نہیں تھا، because پیسے لگتے ہیں to book a call. تو we arranged that so that he could. تو بہت خوش تھا اس کے بعد. اور آمنے جو میری بیٹی تھی، کیونکہ وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا اپنا بیٹا ہے ابراہیم، about the same age as احمدو، تو وہ بیٹھ کے رو رہی تھی throughout the interview. وہ بہت، اسی لیے میں نے اس کا ذکر کیا. وہ بالکل میرے اپنے ذہن کے ساتھ ایک چپکی ہوئی یاد جسے کہتے ہیں، اس ڈاکیومنٹری فلم سے جو میرے ذہن پہ رہا. اور اس کے علاوہ بوسنیا ہرزیگوینا میں جو آپ نے اجتماعی قبروں میں سے جو لاشیں بہت ساری ملی تھی، وہ بھی بہت زیادہ اس کا بھی بہت امپیکٹ میرے اوپر رہا کہ کس طرح سے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو جنوسائیڈ ہوا ہے. اور ان کے جو قصے ہیں بہجت تھا، وہ بتاتے ہیں کہ یو این والے ہمیں بتاتے ہیں ہم سویلائز ہیں، یہ وہ. شیسر یو این والے کوئی ڈچ تھے، کوئی کہاں کے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے، اور ینگ مین کو، لڑکوں کو پکڑ پکڑ کے وہ درختوں میں لے جاتے تھے اور ذبح کر دیتے تھے. 7-8 ہزار مسلم ینگ مسلم وکیل. تو وی وینٹ دیر آلسو. اس میں دیر واز ایموشنلی ہمارے لیے، میں تھا، میری بیوی تھی، بچے تھے، 2 میرے اسٹوڈنٹس تھے میرے ساتھ. سب پہ بہت برا اثر ہوا ہے. پیپل ور ویری، ایٹ دا سیم ٹائم وی آلسو ویری انسپائرڈ کہ ان میں جو اسپرٹ تھی ٹو کنٹینیو. یہ احمدو کی میں بات کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیں احمدو
in spite of all this, وہ ڈٹا ہوا ہے. He is determined to work in Europe and go back and contribute to his own culture. اور آخر میں اگر آپ دیکھیں گے وہ سین میں کہتا ہوں احمدو میں تمہیں ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے ان That's کو true. یاد دلایا کہ اسلام میں ایک کہاوت ہے، قرآن شریف میں ہے یہ کہ نا امیدی کفر ہے. مسلمان کے لیے ہی مسٹ ہیو فیتھ بیکاز اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کیا آگے جا کر کیا ہوگا. اور احمدو کو میں کہا تو احمدو بڑا احمدو اسمائلز، اور وہ اس نے پھر فرینکی سے کہا کم ہیئر وی ول بوتھ اسمائل ٹوگیدر. تو وہ جو امیج تھی ایک ینگ امریکن اور ایک ینگ افریقن گلے مل رہے ہیں اور اسمائل کر رہے ہیں، میرے لیے دیٹ واز اے ویری پاورفل امیج. بہت 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 وہی وہ بہت ہی ہم ضرور دکھائیں گے وہ احمدو کو، خاص طور پر ڈاکیومنٹری میں ضرور دکھائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بات میں بعد میں کروں گی کہ یورپ میں اب ایک دائیں بازو کی جو سیاست ہے وہ بھی بڑی ابھر کر سامنے آ رہی ہے. جو پرانا ایک نظام تھا، جیسے اس کو ایک چیلنج سامنے اس کے ضرور آیا ہے. تو اب اس سارے صورتحال کے اندر جو یورپ میں ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے نوجوان، آپ نے پہلے اس کی بات تو کی ہے کہ وہ خود کو کس شناخت میں پاتا ہے، یورپی ہے، مسلمان ہے، یہ دونوں ہے. آپ نے اس کا جواب دیا کہ وہ دونوں اپنے آپ کو کہتا ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ شناخت کا بحران بھی وہاں پر ملتا ہے. تو اس ساری چیزوں کو جوڑتے ہوئے آپ کیسے دیکھیں گے اس سارے سلسلے کو؟ بہجت یہ بھی بہت ہی اہم سوال بھی ہے، فلسافک سوال ہے، اور میرے لیے یہ بہت ایک قسم سے ذاتیات میری ذات کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے سوال. کیونکہ میں یورپ آیا تھا 1961 ایز اے ینگ بوائے. اچھا. 61 میں 17-18 ایئرز میری عمر تھی. تو وہاں جو میری جنریشن تھی اٹ واز ویری ڈفرینٹ بیکاز وہ جنریشن نئی آئی تھی فرام بر صغیر which was still influenced by colonization. تو ہمارے لیے گورا جو تھا، انگریز تھا، وہ بہت بڑی چیز تھی. یو ریمبر بڑے جوکس ہوتے تھے پاکستانیوں کے، سکھوں کے. وہ کہتے تھے کہ جب یہ پہنچے لندن تو کوئی گورا انگریز جھاڑو دے رہا تھا تو یہ بھاگے ہیں کہ صاحب یہ آپ جھاڑو دے رہے ہیں، مجھے دیں جھاڑو، ہنسی مر گئے ہیں. دس واز اے فیمس جوک کہ ہم ہیں بھائی، ہم وی آر دی سویپرز بیکاز آپ ہم سے بہت اونچے ہیں. مجھے ہیں وہ تھی بالکل. مینٹالٹی اچھا، وہ وہ جنریشن کی. ہمارا تو کمپلیکس آ جی. وہ جنریشن جو تھا بہجت، ان کی کوشش تھی کہ فیکٹریوں میں کام کرو، بسوں پہ کام کرو اور چپ رہو، سر جھکا کر کام کر کے گزارا کرو. کسی طرح کچھ پیسے بھیج دو تو وہاں گھر پر کچھ مسجد بن جائے یا رشتہ داروں کا کوئی فائدہ ہو جائے. اب ان کے جو نئی نسل ہے اور ان کی جو نئی نسل ہے، 3 جنریشن گزری ہیں، ان کا جی. ایٹیٹیوڈ بالکل مختلف ہے. وہ دے سے ہم بھائی انگریز ہیں، وی گرون اپ ہیئر. رز احمد who is of that generation جو ایکٹر ہے، فیمس جی ایکٹر ایکٹر. انگلش سے، وہ اسٹیون کولبے کے شو پر تھا. تو اسٹیون کولبے نے ایک قسم کا سارکاسٹکلی کہا کہ انگلش آئیڈینٹی پہ بات کرو. تو رز نے کہا آئی ایم دی انگلش آئیڈینٹی، we represent English identity. بہت it was a very deep remark because he meant کہ وہ جو 3 جنریشن ہے، اب یہ تیسری جنریشن ہے، they do not see themselves as foreigners. وہ کہتے ہیں ہم اس ملک کے ہیں اور ہمیں آپ اس تسلیم کریں. اور ان کا امپیکٹ ہو رہا ہے. دیکھیں آپ، وہ ہیں زین ملک ہیں، مہدی حسن جو یہاں میڈیا میں امریکہ میں بہت مشہور ہوئے ہیں، یہ سب بہت they are مشہور. coming out of that generation. اینڈ مجھے جو افسوس ہوتا ہے کہ پیپل ڈونٹ ایکنالج دیٹ، بٹ دیٹ از اے ریالٹی نا. آپ دیکھیں آپ کے میئرز جو ہیں لندن کے، جو آپ کے میئر ماشاء اللہ صادق خان ہیں، اتنے صادق جی. شہروں میں مسلم میئرز ہیں، آکسفورڈ میں، برمنگھم میں ایک پوری لسٹ ہے. آپ کے جو فرسٹ منسٹر ان اسکاٹ لینڈ حمزہ یوسف، بالکل بالکل. پاکستانی بیک گراؤنڈ. قرآن شریف پہ ہی سو ہز اوتھ آف آفس. تو یہ بھی بہت امپیکٹ ہو. یہ نئی چیزیں ہو رہی ہیں، دس ڈڈ ناٹ ہیپن بیفور. یہ بھی یورپ کا ایک قسم کی ایک چیلنج بھی ہے، لیکن ہمیں تسلیم کرنا ہے کہ یہ بھی یورپ میں ہو رہا ہے. دے آر ایکسیپٹنگ دا مسلم. اب اس کا بیکلیش کہاں تک چلے گا، کب شروع ہوگا، وہ بھی وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ، بیکاز دیر از نو ڈاؤٹ کہ معاشرے میں ایک قسم کی وہ آپ سمجھ لیں کھچڑی پک رہی ہے. دیٹ سونر لیٹر اس کا ایک بیکلیش ہوگا. اور جو آپ نے رائٹ ونگ کا ذکر کیا ہے، دے آر یوزنگ دیٹ. اینڈ بہجت ایز اے اسکالر، the example I want to give you, and I want your جی viewers to understand, as a scholar, I must see all angles to look at a problem.
جو آپ کے مخالفین ہیں، جو آپ کے حمایت میں باتیں کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، سب کا میں انٹرویو لیتا ہوں ٹو انڈرسٹینڈ دا پرابلم. اب جب میں برمنگھم پہنچا ہوں، برمنگھم بریڈفرڈ پہنچا ہوں، تو وہاں ایک ہلچل ہوئی تھی، بیکاز وہاں یہ جو رائٹ ونگ ہیں برٹن فرسٹ والے، یہ مسجد جی میں گھسے، بوٹ پہنے ہوئے، لوگ مسلمان سجدہ کر رہے ہیں نماز میں، تو یہ آگے آ گئے ان کے سامنے گندے گندے بوٹ میں قالینوں پر، اور وہ بائبل لے کے یوں جیسے آپ تلوار سامنے ان کے گھماتے، یہ حرکت کی. تو اٹ واز اے شاک ٹو دا کمیونٹی. تو آئی واز ڈٹرمنڈ ٹو ٹرائی ٹو کیپچر دیٹ. تو میں نے دیکھیں میئر سے بات کی، مسلم میئر پاکستانی، ویری نائس مین. اس نے پورا انٹرویو دیا. اس نے کہا یہ میرے گھر گھس گئی یہ برٹن فرسٹ. آپ دیکھیں کتنی بدتمیز، اس کی بیٹی کو دھکا دے کے گھر گھس گئے. دین آئی انٹرویوڈ دا بشپ. بشپ بڑا زبردست آدمی تھا، یہ بھی دیکھیں آپ کے ویورز کے لیے. بشپ نے کہا دس از ان ایکسیپٹیبل، یہ بدتمیزی کی حد ہوتی ہے کہ دے بہیو لائک دس. اسے بائبل کوئی تلوار تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو آپ قتل کرنے کے لیے اس کو گھمائے، وہ تو ورڈ آف گاڈ ہے، اس کی عزت کرنی ہے، لوگوں کی عزت کرنی ہے، خاص طور پر جب نماز پڑھیں. پھر میں نے مسلم کمیونٹی لیڈر سے انٹرویو لیا، وہ بھی بہت شوق تھے، وہ کہنے لگے دیکھیں ہماری کتنی بے عزتی ہوئی ہے. تو 4 ڈفرینٹ پرسپیکٹو. اینڈ دین بہجت وی انٹرویوڈ جم ڈوسن، جو برٹن فرسٹ کا لیڈر ہے، رائٹ ونگ پارٹی کا سب سے مشہور اور نوٹوریس لیڈر، اس کا میں نے انٹرویو لیا، اور وہ بھی فلم میں ہے. اور بہت زبردست انٹرویو، بیکاز اس میں وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک جنگ شروع ہو گئی ہے، یہ عالمی جنگ ہے، اور میں کھڑا ہوں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے گوروں کے ساتھ، یا وہ اسکاٹس ہو یا آئرش ہو، اور ہمیں جتنے یہ پاکستانی انڈینز ہیں ان کو نکالنا ہے اس ملک سے، بیکاز مسلمز آر ٹیکنگ اوور اینڈ وی ول فائٹ دیم اینڈ ریزسٹ دیم. تو بڑی خوشی اس کو ہوئی کہ مسجد پہ حملہ کیا اور یہ میئر کے گھر گئے. تو مطلب ہے یہ چاروں آپ اگر انٹرویوز دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا ڈیپ ہے، اور یہ رہے گا، اور اس کا ہمیں بڑے احتیاط سے دیکھنا، فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے آگے. اور میری فیلنگ ہے کہ حکومت ڈز ناٹ نو واٹ ٹو ڈو. وہ بہت کوشش کر رہے ہیں، کبھی کوئی وہ سرویلنس کرتے ہیں، کبھی جاسوسی کرتے ہیں، کبھی سختی کرتے ہیں، کبھی سم ٹائمز دے گو ٹو ریڈیکولس لینتھ. ایک بڑا مشہور اور امیوزنگ انسیڈنٹ ہے کہ برمنگھم میں ایک اسلامک اسکول میں، اور ٹیچر نے پوچھا کہ بھئی بچوں سے کہ تم اپنے گھر جہاں رہتے ہو اس کو ڈسکرائب کرو. تو ایک لڑکے نے، وہ ٹیرسٹ ہاؤس میں رہتا تھا، ٹیرسٹ کا ہوتا ہے ٹیرسٹ کا، تو اس نے کہا بائی لیو ان ٹیرسٹ. تو ٹیچر نے کہا یو لیو ان ٹیررسٹ ہاؤس. وہ سمجھا ٹیررسٹ ہاؤس کہہ رہا ہے کہ میں ٹیررسٹ کے ساتھ رہتا ہوں. بھیجت اٹس ناٹ اے جوک. ایک دم ہیلی کاپٹرز آ گئے، پولیس آ گئے، اس بچے کو لے وہ تھانے لے گئے، اس کا بڑا تو they said نہیں، he doesn't mean terrorist, he means terrorist. تو اب اس حد تک آپ اگر مسلمانوں پہ پریشر ڈالیں گے تو یہ نئی جنریشن جس کی میں بات کر رہا ہوں، جو کہتے ہیں ہم تو یہاں کے ہیں بھائی، ہمارے we have suffered here, we have been educated here، ہم نے اپنی جان یہاں ضائع کی ہے، تو آپ ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں you don't belong to this place. ان کا ایک اور پرابلم ہے. many of them told me کہ جب ہم واپس جاتے ہیں اپنے ملک، ترکی جاتے ہیں، جرمنی سے پاکستانی انگلینڈ سے جاتے ہیں پاکستان اینڈ سو آن، تو وہ کہتے ہیں، وہاں والے کہتے ہیں بھائی تم یو آر ناٹ ریئل پاکستانیز، یو آر انگلش، یو آر ناٹ ریئل ٹرکس، یو آر جرمنس. تو کہتے ہیں ہم دونوں کلچرز کے درمیان، دونوں کانٹیننٹس کے درمیان آسمان میں ٹنگے ہوئے ہیں، وی آر سسپینڈیڈ، نہ یہاں کے ہیں نہ وہاں کے ہیں. اینڈ وی فیل ویری اسٹرانگلی اباؤٹ دس. تو یہ ایک اور فینومینا which has not been studied enough. بالکل، یہ اس